اپنوں
وَكَانُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ. تو انہوں نے ان دونوں کو یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا. وَكَانُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ تو ہو گئے ہلاک کیے لوگوں سے. یہاں سے یہ معلوم ہوا ان کی ہلاکت کا سبب فرعون اور اس کے درباریوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا. یہاں سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبی کی نافرمانی پر پکڑ ہوتی. وہ لوگ جو نبی کا کہنا نہیں مانتے ان کی ضرور پکڑ. اس وقت کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا. آج کتنے لوگ ہیں جو مسلمان کو کہلاتے ہیں نبیوں کو جھٹلاتے تو نہیں مگر نبیوں کی گستاخی کرتے یا نبیوں کے ارشادات کے آگے اپنی بات کرتے ہیں ان کے مقابل احادیث کا انکار کرتے ہیں یا نبیوں کے ارشادات کے مقابل اپنی رائے بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ ہرگز کامیاب ہو سکتے نہیں. رب کے منکر اللہ کے منکر اللہ کا انکار کرنے والے جب تک نبی کے انکاری نہیں ہوئے عذاب نہیں آیا. آج بھی بہت سے لوگ تکبر کے مارے ہوئے ہیں مگر جب وہ اللہ کے پیاروں کے بارے میں گستاخی بے ادبی کرتے ہیں تو پھر رسوائی ذلت اور بربادی کا مقدر بنتی. میرے دوستوں اور بزرگوں پہلوں سے سبق حاصل نہ کرنا اور اپنے آپ کو درست نہ کرنا یہ سمجھداری نہیں. سمجھدار وہی ہے جو پہلوں کا انجام دیکھ کر اپنی عادت کو درست کرتے. اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو روشن صنعت اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اللہ کے جتنے نبی آئے اللہ کریم جل شانہ نے اپنے جتنے بھی نبی بھیجے وہ معجزات لے کر آئے, نشانیاں لے کر آئے, ایسی باتیں جس کا توڑ نہیں ہو سکتا تھا وہ لے کر آئے مگر سب نے مانا نہیں. اب ہمیں آج کے دور میں ان پہلوں کا یہ انجام دیکھ کر کیا سیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ابلیس
کے علاوہ زندگی کے ہمارے صبح سے لے کے شام تک جتنے طریقے ہم نے اپنے زیادہ غیروں کو اپنایا، تو نبی جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لے کر آئے وہ ہم نے پسند نہیں کیا۔ بتائیے کیا کامیابی ہو سکتی؟ ہمیں سوچنا ہو۔ آپ کہہ گئے مولوی تو چاہتے ہی نہیں کہ لوگ ترقی کریں، یہ تو دوبارہ اندر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں، ان کو تو یہ نئی جدید اور ترقی یافتہ باتیں آتی نہیں ہیں، یہ کیا جانے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ابھی انہی چیزوں پر یہ باتیں آپ کو سننے کو ملتی، دیکھنے میں بھی آتی ہیں کہ جن ملکوں نے قوم کو پس ماندہ بنا دیا، پس کے معنی پیچھے ماندہ رہ گئے، یعنی پیچھے رہ جانے والا بنا دیا، پیچھے کر دیا ہے اور آگے نہیں بڑھ رہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے انگلش کو دنیا بھر کی رابطے کی زبان بنا کر اپنی زبان کو پیچھے کیا ہے، آپ نے انگریزی لباس اپنا کر اپنی تہذیب اپنے کلچر کو پیچھے کیا ہے، آپ نے یہی بتانا چاہا کہ آپ کے پاس وہ لباس نہیں ہے جو ترقی یافتہ ہے، یا آپ اپنے لباس کو پہن کر خود کو مطمئن نہیں سمجھتے، اپنی زبان بول کر خود کو فخر محسوس کرنے والا یا اچھا نہیں سمجھتے؟ تو جب آپ خود اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی ویلیوز کا خود خیال نہیں رکھنا چاہتے اور اس کو آپ پیچھے کرنا ہی ترقی سمجھتے ہیں کہ اپنی ان ساری باتوں کو پیچھے کر کے دوسروں کی بات آگے کر کے ترقی میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو دوسروں کو اپنایا، تو دوسروں کو اپنا کر غیروں کو اپنا کر اگر آپ کو ترقی محسوس ہوتی ہے تو آپ کی سمجھ کا حال کیا ہے؟ اور کیا جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو اپنا لباس پہنتے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، اپنی تہذیب پر قائم ہیں، ان کو تو سب کو چھوڑے، بہت معمولی سی اقلیت کا مطلب ہوتا ہے مائنورٹی، جو بہت کم تعداد میں ہے، سکھ گرو نانک کے ماننے والے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انڈیا میں خالصتان کا ان کا اپنا مطالبہ بھی تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ اپنا لباس پہن کر دنیا بھر میں چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ ان کی اپنی زبان ان کے گھروں میں آج تک ہے یا نہیں؟ کیا وہ ملکوں کے صدر نہیں بنے؟ کیا انہیں نوکریاں نہیں ملتی؟ کیا وہ کاروبار نہیں کرتے؟ حالانکہ ان کا گرو کوئی نبی نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، مگر وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے اور ہم سید الانبیاء کے ماننے والے، کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کے ماننے والے ان کا طریقہ نہیں اپناتے اور کہتے ہیں نہیں وہ پتھر کے دور میں جانے والی باتیں ہیں۔ تو بتائیے کیا ہم ترقی
दूसरे हमसे आगे तरक्की करते जाए। ये सोच हमने कबूल कर ली है कि दीन से वाबस्तगी में तरक्की नहीं है। भाई क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मौसम बन जाओ, इमाम बन जाओ, खतीब बन जाओ, मुदर्रिस बन जाओ, तो आलिम बनकर नमाज रोज़े के मसले बताने वाले बन जाओगे, और क्या होगा? ये सोच देगी कि आपने कबूल कर ली। बच्चे को स्कूल में ज्यादा तवज्जो दिला दी, मदरसे से हटा दी कि मदरसे में सब कुरान पढ़ना सीख लो, बाकी काम दुनिया के करो, तुम्हें नौकरी मिलेगी, तो स्कूल कॉलेज की तालीम मिलेगी, दीन की तालीम मिलेगी। हमने इसको कबूल कर लिया। कबूल करके हम अपने आप को कैसा बनाते चले गए। आज माशरे का आपके सामने ये जिसको आप कहते हैं साइंस, कहते हैं ये कॉलेज में मिलती है, मदरसे में नहीं मिलती। 400 साल पहले कहाँ मिलती? जब तक आपने कॉलेज मदरसा अलग नहीं किया था, कहाँ मिलती थी? 200 साल पहले कहाँ मिलती थी? किसने ये तफरीक की है? ये तकसीम किसने डाली है? तफरीक किसने की है? ये हम उसकी परवाह नहीं कर रहे। क्यों? क्या हम भीड़ में हो गए? हमने अपनी पहचान क्यों कर दी? आज वेस्ट के साथ, मगरिब के साथ चलना तरक्की की निशानी बन गया। ये सोच क्यों आ रही? इसमें गौर करें कि हमने इसको क्यों कबूल कर लिया। कौन सी कमजोरी थी हमारे पास? क्या कमी थी हमारे पास? मैं आज भी मिसाल देता हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का नाम आपने सुना। कौन से स्कूल में गए थे? कौन से कॉलेज में गए थे? किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जितनी डिग्रियां आई या कौन सी ली? मगर आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में उन पर PhD हो रहे। उनकी बातों पर उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। नबी की गुलामी की है। क्या साइंस, क्या रियासी, क्या दूसरी बातें